آپ فرماتے ہیں قال لما ثقل النبی جعل یتغشاہ الکرب فقالت فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہا وکرب ابتاہ فقال لیس علی ابیک کرب بعد اليوم فلما مات قالت یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ یا ابتاہ جنت الفردوس مأواہ یا ابتاہ الی جبریل نعناہ او کما قالت۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما ثقل النبی جعل یتغشاہ الکرب، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جب آخری وقت تھا، آپ مرگ موت میں تھے، تو آپ کے جسم میں جو درد تھا، بخار کی وجہ سے جسم جو درد شروع ہو جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے، وہ زیادہ ہو گیا، شدت اختیار کر گیا۔ احادیث اور بھی موجود ہیں اسی موضوع کے حوالے سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جب آخری ایام تھے، آخری وقت آیا تو اس زیادہ شدت سے آپ کے جسم میں حرارت پیدا ہو گئی کہ آپ کے جسم پہ پانی ڈالا جاتا تھا بار بار، تاکہ وہ جسم کی جو حرارت ہے وہ تھوڑی جو ہے کم ہو سکے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب بخار ہوتا ہے تیز تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ جسم پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں، یا ماتھے پہ، جسم پہ، جہاں جہاں، تاکہ بخار کی شدت کم ہو سکے۔ تو ہوا یہ، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار شدت اختیار کر گیا، درد زیادہ ہو گیا، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہیں اور کہنے لگی واہ کربا بتاہو، ہائے میرے بابا کا یہ درد ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ بیٹی تھی، باپ کا درد دیکھا نہ گیا، تو آپ کہنے لگیں کہ ہائے میرے بابا کا یہ درد جو ہے ختم نہیں ہو رہا۔ جب آپ نے یہ الفاظ کہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، کہ اے فاطمہ پریشان مت ہو، آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کبھی بھی کسی درد کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ نے کچھ الفاظ کہے۔ جب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پرواز کر گئی، جسم سے نکل کر اگلے جہاں اپنے رب کی طرف چل پڑی، تو سیدہ فاطمہ فرمانے لگی یا بتاہ اجاب ربا دعاہ، ہائے میرے والد کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ موت، آج ہم تفصیل سے ذکر اصل میں یہ کرنا ہے کہ موت ہے کیا۔ ہائے میرے بابا کہ جنہوں نے رب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ یا ابتاہ جنت الفردوس مأواہ، ہائے میرے بابا والد کہ جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ پھر اگلا جملہ آپ فرماتی ہیں یا ابتاہ الی جبریل نعناہ، ہائے میرے بابا کہ آج ہم جبریل علیہ السلام کو بتائیں گے کہ بھائی جس کی طرف تم وحی لے کر آیا کرتے تھے وہ نہیں رہے، اس دنیا میں موجود نہیں رہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث سے کچھ مسائل ذکر کرنا ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات، حدیث اور بھی موجود ہیں کہ جب سرکار پہ نزع کا وقت آتا ہے تو آپ کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، اور جسم میں جو درد ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی یہ کیا بات ہوئی، آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ، اللہ کے نبی وہ، اللہ کے نبی وہ، خاص طور پہ مستشرقین اور بالخصوص وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی ہماری طرح ایک بشر ہیں اور ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان لوگوں کا بھی یہ اعتراض ہے کہ نبی تھے لیکن جسم میں درد شروع ہو گیا، یہ کیا بات ہے، نبی کی موت تو بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ تو اللہ کے محبوب تھے اور اللہ کے محبوب کی موت تو ایسے نہیں ہوا کرتی ہے۔ معاذ اللہ، بہت لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو شارحین نے یہاں بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ یہ صبر کا باب ہم پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جہانوں کے نبی، صرف ایک مدینہ والوں کے نہیں ہیں،
مکہ والوں کے نہیں ہیں، عرب والوں کے، عجم والوں کے نہیں ہیں، قیامت تک جب تک انسانیت ہے آپ نبی بن کے آئے، نبی برحق ہیں، اور ہمارے لیے اللہ نے آپ کو کیا فرمایا؟ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ بہترین زندگی گزارے تو میرے نبی کی اتباع شروع کر دے۔ تو شارحین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی تکلیف کا طاری ہونا یہ آپ کے صبر کی انتہا تھی، یعنی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آج میرے پہ برے حالات آ گئے ہیں، جسم میں درد شروع ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، تو جب ایسا درد شروع ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے نبی نے آپ کو وہ درد سہ کر بتا دیا کہ اگر درد بھی آ جائے نا تو تم نے صبر ہی کرنا جس طرح میں کر رہا ہوں۔ میں اللہ کا نبی ہو کر صبر کر رہا ہوں، اللہ کے نبی ہیں، دو جہانوں کے والی ہیں، کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز کا مختار اللہ نے آپ کو بنایا ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے اپنی امت کو درس دے دیا کہ اگر کوئی بیماری آ جائے، جسم میں تکلیف آ جائے، جسم میں درد آ جائے، تو تم یہ نہ سوچنا کہ اس کو برداشت کیسے کرنا ہے، تم اپنے نبی کو دیکھ لینا کہ جب میرے نبی کو بخار چڑھ جاتا ہے، جب میرے نبی کو بیماری آ جاتی ہے تو وہ اس حالت میں کیسے صبر کرتے ہیں، تم ویسے کر لینا، تمہارے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ گرمیوں کا موسم ہے نا، ابھی گزرا پھر تو الحمدللہ ختم ہونے لگا ہے، تو اکثر جب ہم سفر کرتے ہیں راستے میں یا کبھی لائٹ چلی جاتی ہے، گرمی سے بے حال ہو جاتے ہیں اور نہ جانے ہم کیا کیا کہہ دیتے ہیں اس گرمی کے عالم میں۔ صرف چھوٹی سی چیز اگر انسان سوچ لے تو میرا نہیں خیال کہ کبھی انسان شکوہ کرے یا شکایت کرے۔ مصیبت ہے نا، گرمی ایک مصیبت ہے، غربت ایک مصیبت ہے، تنگ دستی ایک مصیبت ہے، مشکل وقت کوئی بھی مشکل آ جائے انسان کے لیے ایک مصیبت تو ہے، آزمائش تو ہے۔ جب کبھی بھی کوئی مشکل آ جائے تو یہ سوچا کریں کہ کیا جو میری مشکل ہے یہ ان مشکلوں سے بڑی ہے جو میرے آقا نے برداشت کی ہیں۔ کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر۔ ہم مشکل پتہ کیوں برداشت کرتے ہیں؟ روزی کمانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے۔ میرے آقا نے کئی پیسہ کمانے کے لیے مشکل برداشت نہیں کی ہے، پیسے جمع کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے آپ نے مشکلیں نہیں سہی ہیں۔ آپ نے مشکلیں کیوں برداشت کی ہیں؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو جب کبھی مشکل آ جائے تو صرف یہ سوچ لیا کریں کہ کیا ہماری مشکل ہمارے آقا کی مشکلوں سے بڑی ہے؟ جب ہم تھوڑا سا غور کر لیں کہ وہ مشکلیں جو ہمارے آقا نے سہی ہیں تو دل کو آپ کے تسلی ہو جائے گی، یار یہ مشکل تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ گرمی تو کوئی گرمی ہے ہی نہیں۔ آپ سوچیں جب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ بن خلف، تپتی ریت ہے، آپ کو تپتی ریت کے اندر صحرا میں لٹا دیتا ہے، اوپر پتھر رکھ دیتا ہے، گرمی کے عالم میں، سردی نہیں ہے، گرمی کے عالم میں آپ کے سینے پہ پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، تپتی ریت پہ آپ کو لٹا دیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ پیسہ ملے گا؟ نہیں، کہ اللہ کا نام لینے کی خاطر۔ تو جب کبھی گرمی لگے صرف یہ سوچ لیا کریں کہ وہ گرمی جو بلال حبشی نے سہی ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ یہ مصیبتیں جو مجھے آ رہی ہیں، یار یہ ان مصیبتوں سے تو بڑی نہیں ہے جو میرے آقا سہتے رہے ہیں، جن مشکلات کا سامنا میرے نبی نے کیا ہے، یہ مشکلات تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے، تو انسان کو پھر تسلی آ جاتی ہے کہ خیر ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ پہلی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرد موت کے اندر جو آپ کو تکلیف آئی، جسم میں درد آیا، یہ بھی امت کے لیے آپ نے ایک نمونہ چھوڑا ہے کہ کبھی تکلیف آ بھی جائے تو برداشت کر لیا کرو، اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ اللہ جو تکلیف دیتا ہے اس سے نجات بھی وہی دیتا ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ تو چھوٹی سی ذرا سی بات پہ بخار چڑھ گیا، یہ ہو گیا، بیماری آ گئی، خواہ مخواہ اس کا وویلا مچا دینا، شور شرابہ کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔